یہ دیکھیں، یہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، یہ قبلہ فقیہ اعظم مولانا محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم بصیر پور شیعہ میں پڑھتے تھے سن 80 میں، اس وقت آپ حیات تھے، آپ کی زیارت بھی کی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، آپ دورہ شیعہ پڑھاتے تھے. انتہائی متقی، پرہیزگار، با عمل عالم دین، وقت کے ولی کامل تھے. انہوں نے اشعار کے اندر قواعد بیان کیے، پنجابی کے اندر. یہ سارے چند ایک صفحے ہیں، یہ دیکھیں، ایک صفحہ، دو صفحے اور یہ تین صفحے. تین صفحوں کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، قواعد کو بیان کر دیا نظم کے اندر. پھر اس کی آگے شرح لکھی ہے بابا جی قبلہ حضور صوفی ہاشم علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے. اس کا نام ہے نور القوانین، قانون چاہے نور القوانین. انہوں نے نام رکھا تسہیل المضامین شرح نور القوانین. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو قواعد بیان کیے ہیں ان کی آگے تشریح کی ہے. تو انہوں نے الف مقصورہ کا جو قاعدہ بیان کیا ہے بڑا عام فام انداز میں آسان طریقے سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تمام کتابوں کا طریقہ ہے، کیوں ارشاد الصرف میں بھی یہی ہے، نصاب الصرف کے اندر بھی یہی ہوگا، ہر کتاب میں یہی ہوگا. لیکن بابا جی کا ذرا آسان طریقہ تھا، وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کا طریقہ کار یہ تھا، یہ دیکھیں نا آپ نے، یہ کیا بنے ہوئے ہیں، پتے بنے ہوئے ہیں. بابا جی اکثر و بیشتر جب بھی کسی بات کو سمجھانا ہو ایسے پتے بنا کے درمیان میں نا سبق سمجھا دیا کرتے تھے. اس سے ذرا تھوڑی کیا دلچسپی پیدا ہو جایا کرتی تھی. اب الف کی دو قسمیں ہیں، الف مکسورہ و الف ممدودہ. اس قاعدے کا نام ہے الف مکسورہ اور الف ممدودہ والا قانون. الف مکسورہ کس کو کہتے ہیں؟ جس الف کے بعد حمزہ نہ آئے، حبلا. الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ جس الف کے بعد حمزہ آ جائے، جیسے حمراء. مکسورے کا معنی کسر چھوٹا کر کے پڑھنا، ممدودے کا معنی لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا. ٹھیک ہے نا، تو ممدودہ چونکہ الف کے بعد حمزہ آتا ہے اس کو دراز کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. یہ چھوٹا پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو کیا ہے، الف مکسورہ کہتے ہیں. یہ بات آ گئی. اب اس کے بعد کہتے ہیں الف مکسورہ کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، تیسری جگہ پر ہوگا یا تیسرے سے زائد جگہ پر ہوگا. الف مکسورہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں. نمبر ایک، تیسری جگہ پر ہوگا یا پھر دوبارہ بولے، الف مکسورہ تیسری جگہ پر ہوگا یا تیسری سے زائد جگہ پر ہوگا. اگر تیسری جگہ پر ہے اس کی آگے دو صورتیں ہیں. اس کی آگے وہ مبدل ہوگا یا غیر مبدل، یعنی کسی حرف سے تبدیل شدہ ہوگا یا تبدیل شدہ نہیں ہوگا. اب اگر تبدیل شدہ ہے جیسے واو سے تبدیل شدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ مبدل ہے تو پھر کیا ہوگا، واو سے تبدیل شدہ ہوگا یا سے. اگر واو سے تبدیل شدہ ہوگا تو پھر اس کو تثنیہ اور جمع بناتے وقت کیا رکھیں گے، باقی رکھیں گے. اگر آگے سمجھ، اگر واو سے تبدیل شدہ ہوگا تثنیہ اور جمع بناتے وقت اس کو واو سے بدل دیں گے، جیسے آسا سے آساوانے، آساوینے، آساواتن. اور اگر یا سے تبدیل شدہ ہے تو پھر اس کو تثنیہ اور جمع بناتے وقت یا سے تبدیل کریں گے، جیسے رہا سے راہا یانے، راہا یینے، راہا یاتن. اور اگر وہ کیا ہے، آگے کیا ہے، غیر مبدلہ ہے، آگے غیر مبدلہ ہے، اس کی آگے دو صورتیں ہیں، یعنی اصلی ہے یا زائدہ. اصلی ہے تو اس کی دو صورتیں دیکھیں گے، اس میں امالہ ہو سکتا ہے یا امالہ نہیں ہو سکتا. امالے کا معنی کیا ہوتا ہے، مائل کرنا. آگے سمجھ، فتح کو کسرہ کی طرف میل کر کے پڑھنے اس کو کیا کہتے ہیں، امالہ. جیسے مجریہا، جیسے مجری. آگے بس سمجھ. اب دیکھیں گے اس میں امالہ ہو سکتا ہے یا امالہ نہیں ہو سکتا. اگر امالہ ہو سکتا ہے تو تثنیہ اور جمع بناتے وقت اس کو یا سے بدل دیں گے، جیسے متا سے ماتا یانے، ماتا یینے. اور اگر امالہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں گے، اس کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے